تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے وعظ و نصیحت کو دلوں کی جلا اور راستوں کی روشنی بنایا۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی حمد کرتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہیں جو گناہوں کو بخشنے والا اور عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہ ہر مصیبت زدہ کا سہارا اور ہر خوف زدہ کے لیے امان ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جنہیں ان کے رب نے قیامت سے پہلے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرمائے، اور ان کے آل و اصحاب پر جو مسلسل اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اور تابعین پر بھی، اور نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والوں پر جب بھی سورج طلوع و غروب ہو۔ اما بعد، لوگوں میں خود کو اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تم پر رحم کرے۔ اس کی رسی اور کڑے کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ تم اپنی دنیا میں بھی کامیاب ہو اور اس سے ملاقات کے دن بھی۔ اللہ کے بندو، نفس کے مختلف حالات ہوتے ہیں، کبھی وہ آگے بڑھتا ہے، کبھی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کبھی لوٹ آتا ہے، کبھی بھاگ کھڑا ہوتا ہے، اور اس کا علاج اللہ کی کتاب اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے۔ انہی دونوں میں ہدایت اور روشنی ہے، انہی کے ذریعے بروز محشر کامیابی نصیب ہوگی۔ یہ دونوں اللہ کے عظیم ترین نعمت اور معزز ترین عطیہ ہیں، جن کے ذریعے اللہ نے اپنے بندوں پر احسان کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے اور دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رہنمائی کرنے والی ہے۔ اور آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اور اس سے بدرجہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں۔ وعظ و نصیحت اللہ عز و جل کی فعلی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ہی وعظ و نصیحت کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا جو تم پر احسان ہے اسے یاد کرو، اور جو کچھ کتاب و حکمت اس نے نازل فرمائی ہے جس سے تمہیں نصیحت کر رہا ہے اسے بھی یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، اور جان رکھو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عدل کا، بھلائی کا، قرابت داروں کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کے کاموں، ناشائستہ حرکتوں، ظلم و زیادت سے روکتا ہے۔ وہ خود تمہیں نصیحت کر رہا ہے کہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو نصیحت کریں، چنانچہ اس نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے دلوں کا بھید اللہ تعالیٰ پر بخوبی واضح ہے۔ آپ ان سے چشم پوشی کیجئے، انہیں نصیحت کرتے رہیے، انہیں وہ بات کہیے جو ان کے دلوں میں گھر کرنے والی ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے انجام دیا، چنانچہ وعظ و نصیحت کرنے کا کام زمین و آسمان کے رب کے نزدیک عظیم ترین فرائض اور قربتوں میں سے بن گیا۔ اور اچھی نصیحت کرنا اس امت سے پہلے لوگوں کی سنت اور سلف و خلف میں سے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ جب لقمان نے وعظ کرتے ہوئے اپنے لڑکے سے کہا، میرے پیارے بچے، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور سب سے افضل، سب سے عظیم، سب سے زیادہ فائدہ مند، سب سے بڑا اثر رکھنے والی نصیحت اللہ عز و جل کی کتاب ہے۔ اسی سے دلوں اور جسموں کی زندگی ہے، روح و نفس کی غذا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں، اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ہے۔ آگاہ رہو، سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، اور جو شخص اللہ کی کتاب سے نصیحت نہ لے وہ مردہ ہے، دھوکے کی تاریکیوں میں بھٹکا ہوا ہے، خواہ اس زمین پر چل رہا ہو اور اس میں سرگرم عمل ہو۔ فرمان ربانی ہے، ایسا شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندہ کر دیا، ہم نے اس کو ایک ایسا نور دیا کہ اس کو لیے ہوئے آدمیوں میں چلتا پھرتا ہے۔ کیا ایسا شخص اس شخص کی طرح ہے جو تاریکیوں سے نکل نہیں پاتا؟ اسی طرح کافروں کو ان کے اعمال خوشنما معلوم ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو،
نصیحت اور یاد دہانی ایسی چیز ہے جس سے کوئی انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اپنے صحابہ کو نصیحت کی، جو انبیاء و مرسلین کے بعد مخلوقات میں سب سے زیادہ معزز، زمانوں میں سب سے زیادہ افضل، تمام ادوار کے چنیدہ لوگ تھے، یہاں تک کہ ان نصیحتوں سے ان کی آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی تھیں، ان کے دل لرز اٹھتے تھے۔ بلکہ کتاب اللہ میں موجود نصیحت، یاد دہانی، تاثیر اور عبرت سے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی تھیں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ عبداللہ ابن مسعود، میں